اچھی چیزیں لے آئے، کھانے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، اور اگر ہمارا کوئی رشتہ، ہمارا کوئی بھی ہے کیا کہتے ہیں ملنے جلنے والا، اگر وہ ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک نہ ہو سکا، اس کے گھر میں کھانے پینے کے سامان کی کمی رہی، کپڑوں میں کمی رہی، اور اس کے بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ہمارے بچے اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، اور ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی پڑوسی اگر اس چیز سے اس کے بچے اور وہ محروم ہے، تو فرمایا کہ پھر ہمیں جو ہے، ہمیں ہلاک ہونے سے، ہمیں برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کمزور بھائیوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اس میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلا دیتا ہے، سوال کر لیتا ہے، اس کو بھی دینا چاہیے، لیکن کچھ طبقہ ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو شرم کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے اور اس کے گھر میں جو ہے کئی افراد ہیں، کئی سدسیہ ہیں، کئی ممبر ہیں، اور گھر کے جو گارجین ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہے، مثال کے طور پر شرابی ہے، جواری ہے، اور کوئی غلط کام کرتا ہے، اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتا، تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب اس کے پاس پینے کے لیے پیسے ہیں، صاحب بچوں کے کپڑے لانے کے لیے نہیں ہے، کہ آپ کھانے کے لیے نہیں لا سکتا ہے۔ میرے محترم یہ بات آپ کی صحیح ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا ایک اپنا گندا عمل ہے جس کی وجہ سے اپنے بچوں کا انتظام نہیں کر پا رہا۔ اس میں بیچارے بچوں کا کیا قصور ہے؟ اس میں گھر کے دوسرے افراد کا کیا قصور ہے؟ تو اس کی اگر ہم نہ اس کی طرف ہم نہ توجہ دیں، کوئی بات نہیں، اس کے گھر کے جو لوگ ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ اس ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے پورا گھر پریشان ہو رہا ہے، ایسا نہ ہونے پائے۔ جو زکوٰۃ اور صدقات اور فطرے کا جو اللہ پاک نے نظام بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ جو ہے کہ کوئی جو ہے پریشان نہ رہے۔ آج جو پریشانی اور حالات آتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں کہ اس کی جو ہے، اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، سرمایہ جان لوگ پوری ادا نہیں کرتے، اور ادا کرتے ہیں تو اس کی اچھی طرح سے تقسیم نہیں ہو پاتی۔ جو مانگنے آ گیا اس کو ہم نے دے دیا، جو بیچارہ نہیں مانگ سکتا ہے اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا، سوچا میرے ساتھ یہ بھی ضرورت مند ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم پہلے سے نشانہ بنا لیں، پہلے سے ٹارگٹ کر لیں کہ کیسے کوئی ہمارا رشتہ دار، کوئی ہمارا پڑوسی ایسا نہ ہو جو ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک نہ ہو سکے۔ اور اگر اس کے ساتھ پہلی بات تو یہ کہ ایمان والے کا، کلمہ پڑھنے والے کا یہ رویہ ہے ہی نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے جو ہے کینہ کپٹ رکھے، لڑائی جھگڑا رکھے۔ اگر کسی بات میں کبھی کوئی جو ہے من مٹاؤ ہو جائے تو اللہ واسطے اس کو معاف کر دے، دل میں یہ بات نہ ہو کہ صاحب ہماری ان سے لڑائی چلتی ہے، ہم ان کی مدد نہیں کریں گے۔ کتنی شاندار بات فرمائی حدیث قدسی، اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے بندے میرے پاس کپڑا نہیں تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، اے بندے میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا۔ بندہ کہے گا بھائی تعالیٰ آپ تو پروردگار ہیں، آپ تو خالق ہیں، آپ کبھی بیمار نہیں ہو سکتے، آپ کو بھوک نہیں لگ سکتی، اور جو ہے آپ کو جو ہے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ فرمائے کہ ہمارا فلاں بندہ جو ہے بھوکا تھا، اگر اس کو تم کھانا کھلا دیتے تو گویا کہ تم نے ہمیں کھانا کھلایا۔ اگر ہمارا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر اس کو تم عیادت کر لیتے، اس کی حال حقیقت پوچھ لیتے، اس کے ساتھ کچھ ہمدردی کر دیتے، اس کو کچھ دے دیتے، تو کہا کہ گویا کہ تم ہمیں دیتے۔ گویا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تم سے راضی ہو جاتے، ہم تم سے خوش ہو جاتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ میاں ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہماری ان سے لڑائی تھی، تو کیا اللہ میاں مان جائیں گے؟ نہیں، میرے تک نہیں مانیں گے۔ پہلی بات تو ایمان والے کی، کلمہ پڑھنے والے کی آپس میں کسی سے لڑائی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اگر اللہ ماشاء اللہ کبھی جو ہے نفس اور شیطان کے چکر میں آ کر کے کبھی من مٹاؤ ہو جائے، اللہ واسطے اس کو معاف کر دیں۔ جو معاف کر دیتا ہے اس کا جو ہے اللہ کے یہاں بڑا بھاؤ ہے، اس کے اللہ کی بڑی قیمت ہے۔ آج اگر ہم نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، اپنے بھائی کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا، اللہ پاک قیامت کے دن ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ کہا کہ جو ہے طاقتور اور بہادر وہ نہیں ہے جو بدلہ لے لے اور دوسرے کو پکڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے پر اپنے آپ کو کنٹرول رکھے، اپنے بھائی کو معاف کر دے، وہ ہے طاقتور، وہ ہے بہادر۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، اللہ سننے والوں کو عمل کی توفیق دے۔ یہ بڑا کڑوا جھوٹ ہے، لیکن یہ اگر اس کو انسان نے پی لیا، اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا، تو فرمایا کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دے گا۔ یہ مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے، یہ اللہ کی جو ہے، اللہ کو یہ ادب بہت پسند ہے۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں
کہ فرعون جو ہے کتنا ظالم بادشاہ تھا، اتنا قتل عام کرتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، لیکن اس کا ایک اچھا سا عمل کیا تھا کہ اس کے دروازے لنگر چلا کرتا تھا، 70,000 آدمی اس کے دروازے روٹی کھایا کرتا تھا، ادھر ظلم بھی کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بندوں کے ساتھ ہمدردی بھی کیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے دعا کر رہے کہ بھائی تعالیٰ یہ جو ہے یہ خدائی دعویٰ کرتا ہے اور جو ہے آپ کی بندے کے پاس ظلم کرتا ہے، آپ اس کی پکڑ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ ابھی اس کے دروازے 70,000 آدمی روٹی کھا رہا ہے، جب تک اس کے دروازے ایک آدمی بھی روٹی کھاتا رہے گا ہم جو ہے ہم اس کو گرفتار نہیں کریں گے۔ سوچنے کی بات ہے، آج الحمدللہ ہم لوگ جو ہے گنہگار تو ہے لیکن فرعون جیسے نہیں ہو سکتے، وہ تو خدائی دعویٰ کیا کرتا تھا، بلکہ اور کہتا انا ربکم الاعلی، ہم بہت بڑے خدا ہیں، ہم ایسے تو نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارا بھی طرز عمل یہ ہونا چاہیے، اللہ نے ہمیں اگر ہم سے کوئی مانگ لے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ لوگ ہم سے مانگ رہے ہیں، کوئی سوال کرنے والا آ جائے، غریب آ جائے، کمزور آ جائے، کوئی مدرسے والا آ جائے، کوئی مسجد والا آ جائے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں قابل بنایا، کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنا دیا، اور اگر کہیں اللہ ناراض ہو جائے اور ہمیں کہیں لینے والا بنا دے، بتاؤ کتنی ذلت کی بات ہے۔ تو یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی ہدیہ وغیرہ دیں، صدقہ خیرات زکات وغیرہ، تو کسی کو جو ہے جتا کر کے نہ دیں، فوٹو کھچا کر کے نہ دیں، اللہ واسطے دے کہ اس کا بدلہ ہمیں صرف اللہ سے لینا ہے، کسی کو ذلیل کر کے نہ دیں۔ میں مولوی صاحب کہاں گئے تھے؟ ہمارے بیچارہ صاحب ہمارے ملنے والے بیچارے وہاں رہتے ہیں، اور بیچارے کو گئے تھے لوگوں کو سامان وامان دینے، اور گویا کہ سب بیکار ہو گیا۔ ارے ہم کیوں بتا رہے کہ اس کو سامان دینے گئے تھے؟ ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کہ اس کی جگہ پہ ہمیں نہ کر دے، ہم منتظر ہو جائے کہ کوئی ہماری مدد کر جائے، کوئی ہماری ہیلپ کر جائے، ڈرنے کی بات ہے۔ تو اللہ نے کہ ہمیں قابل بنایا ہے، دینے والا بنایا ہے، تو ہم خاموشی کے ساتھ اپنے بھائیوں کا جو ہے ہر طریقے سے خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا ہر طریقے سے خیال رکھیں۔ میں ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا کہ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داریوں کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ ابھی جو پچھلے دن میں کوئی بات میں نے بتائی تھی کہ 4 آدمیوں کو روزہ نماز کو عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اسی میں ایک وہ بھی تھا رشتہ ناتا توڑنے والا۔ ذرا سی بات میں ٹھیک ہے ہمارا تو ہمارا کھڑیا میں چھوڑو، یہی میرا مطلب یہ شیطانی عمل ہے، یہ جو ہے یہ محمدی کا، یہ حسینی کا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیان فرما رہے ہیں، ایک عورت آئی دیہات کی رہنے والی، معمولی کپڑے، معمولی حیت، معمولی لباس، اور پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر کے بلایا کہ محمد تشریف لائیے، ادھر آئیے۔ جیسے ہی پیارے آقا کی نظر پڑی، آپ نے آواز سنا تو جو ہے ممبر شریف سے اتر کر کے جو ہے ان خاتون کے پاس تشریف لے گئے۔ صحابہ پریشان کہ کون سی عورت ہے، دیہاتی عورت ہے، کوئی کسی دوسرے ملک کا جو ہے کوئی ایمبیسی نہیں ہے، کوئی ایمبیسڈر نہیں ہے، کوئی کسی بادشاہ نہیں ہے، یہ کون سے ایسا معمولی دیہاتی عورت آ گئی کہ پیارے آقا جو ہے تیز قدموں کے ساتھ اس عورت سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ گئے، سلام ہوا کیا اور کہا کہ بہن کیا حال ہے، کیسے تشریف لائیں، اور سارے صحابہ کو آواز دیا، عشرے مبشرہ، حضرت بلال تشریف لاؤ، حضرت عباس تشریف لاؤ، حضرت عمر تشریف لاؤ، سارے صحابہ یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہ ہماری بہن شیمہ تشریف لائی ہے، یہ جو ہماری بہن ہے۔ اور کون سی بہن تھی؟ رضائی بہن، دائی حلیمہ کی بیٹی۔ پیارے آقا سنتے رہتے ہیں کہ دائی حلیمہ نے آپ کی پرورش کی تھی، آپ کو دودھ پلایا تھا، وہ والی بہن تھی۔ بہن کس لیے تشریف لائی ہو؟ یا رسول اللہ میں اس لیے تشریف لائی ہوں کہ ہمارے جو ہے فلاں موقع پر جو ہے مارکا ہو رہا تھا، تو آپ کے لوگوں نے جو ہے کچھ ہمارے لوگوں کو جو ہے پکڑ لیا ہے، کچھ ہمارے لوگوں کا سامان جو کہ جنگ کا جو ہے سسٹم ہوتا ہے، تو کہا یا رسول اللہ میں اس کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ اصول یہ تھا کہ اس کے جو ہے اس کے بدلے میں کچھ معاوضہ لیا جاتا تھا، تب ان کو چھوڑا جاتا تھا۔ کہا کہ بہن وہ تمہارا جو سامان تھا، جو تمہارے جو اونٹ تھے، وہ سب صحابہ نے فرمایا کہ وہ سب کے سب ان کو واپس کر دو، ان کے قیدیوں کو بھی چھوڑ دو، اور کہا کہ یہ ہماری بہن ہے، اور اس کو جو ہے اتنا سامان، اتنا اونٹ، سب سامان سے لبریز ہو کر کے لاد کر کے فرمایا کہ ان کو جو ہے عزت کے ساتھ روانہ کرو۔
گویا کہ یہ امت کے لیے پیغام تھا کہ اپنے رشتہ داری کا خاص کر کے خیال رکھنا، اپنے پڑوسیوں کا خاص کر کے خیال رکھنا۔ میرے محترم، ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے جب ہم جو ہے کیا کہتے ہیں روزے رکھیں گے، اپنی خوشیاں منائیں گے عید کی، تو پھر انشاءاللہ یہ ہماری خوشیاں جو ہے کیا کہتے ہیں چار چاند لگیں گے، اور جو ہے دنیا بھی ہماری اچھی بنے گی، آخرت بھی ہماری اچھی بنے گی۔ اور اگر ہم نے اپنے منمانی چلایا اور جو ہے دلوں میں کینہ کپٹ رکھا، دلوں میں بغض رکھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے روزے کی، نماز کی، تمہارے حج کی تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو تمہارا روزہ بھی پھٹ گیا، تمہاری نماز بھی پھٹ گئی، تمہارے سارے اعمال پھٹ گئے، تمہارے اعمال کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک عبادت اسی کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ اور کیا کہتے ہیں روزے کے ساتھ ساتھ عبادت کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے۔ وہ پرہیز کیا ہے؟ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، ان تمام برائیوں سے بھی ہم پاک ہوں۔ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے۔